نبی کی میلاد پہ جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ صدقہ و زکوٰۃ نہیں بلکہ پیور کمائی خرچ ہوتی ہے۔ اور جب محبت ہوتی ہے کسی سے نا، جب دل تڑپتا ہے تو انسان جیب نہیں دیکھتا ہے، اپنی جان نہیں دیکھتا ہے۔ یہ جو ہے آپ کو خوبی معلوم ہے کہ جب انسان کا دل تڑپتا ہے تو تڑپتا ہوا دل کبھی کبھی تاریخیں بدل دیتا ہے۔ اگر یقین نہیں ہے اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھتے، تڑپتے ہوئے دل نے ایک ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر بنا دیا ہے، تڑپتے ہوئے دل نے حضرت خطاب کے بیٹے کو فاروق اعظم بنا دیا ہے۔ جب دل تڑپتا ہے عثمان کے بیٹے کو غنی کا تاجدار بنا دیا ہے۔ جب دل تڑپتا ہے تو مولا کائنات کو حیدر کرار بنا دیا ہے۔ جب دل تڑپتا ہے تو حسن مصطفیٰ بنا دیتا ہے۔ جب دل تڑپتا ہے شہید کربلا بنا دیتا ہے۔ جب دل تڑپتا ہے تو بلال حبشی بنا دیتا ہے۔ جب دل تڑپتا ہے ویسے قاضی بنا دیتا ہے۔ جب دل تڑپتا ہے تو نبی کا عاشق بنا دیتا ہے۔ جب دل تڑپتا ہے تو 12 ربیع الاول کی تاریخ میں ہم غلاموں کو متحد کر کے یہ کہتا ہے ایک جھنڈے کے نیچے آ جاؤ اور اپنی زبان پہ یہ کہتے رہو یا رسول اللہ، زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیوں اتنا جشن مناتے ہو؟ نبی ہمارے ہی تو طرح تھے، ہمارے بڑے بھائی کی ہی طرح تھے، ہمارے چودھری کی طرح تھے، ہماری ذمہ دار کی طرح تھے۔ جس طرح سے گاؤں کے ایک مکھیا کی حیثیت ہوتی ہے، نبی کی بس اتنی حیثیت تھی معاذ اللہ رب العالمین۔ اور جب گرفت لگایا جاتا ہے تو ظالم چالاک بھی ہوتا ہے، دشمن ہوشیار بھی ہوتا ہے، اور جو ہے ہوشیار بھی ہوتا ہے، لیکن ہوشیار کبھی کبھی صبح میں بہت غلط کام کر جاتا ہے، اسے معلوم نہیں ہے وہ خوراک کسی اور کے لیے ہوتی ہے، وہ اپنی خوراک بنا لیا کرتا ہے۔ میرے پیارے کچھ لوگ دلیل قائم کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تو خود ہی قرآن میں فرمایا ہے زبان مصطفیٰ سے قل انما انا بشر مثلکم، یہ تو نبی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری طرح بشر۔ جو ہندوستان کا اس وقت معاملہ چل رہا ہے، جو اس وقت حالت چل رہی ہے ہندوستان کی، میں ایک موٹی مثال دے کے اپنی قوم کا درد بھی ظاہر کر دوں اور شاید بات آپ کے سمجھ میں بھی آ جائے۔ آپ دیکھتے ہیں نا اس وقت سیاست میں آپ کا کوئی مقام نہیں ہے، کہیں کوئی آپ کی سنوائی نہیں ہے، مساجد و مدارس ڈھائے جا رہے ہیں، توڑے جا رہے ہیں، بلڈوزروں کے شکار بنائے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ 61,000 سے زیادہ مسلمانوں نے قربانی دی ہے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے، بہت زیادہ شور و غل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ان سے بس اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم سیاست میں کوئی مقام نہیں دیتے ہو نہ دو، سیاست میں کوئی حصے داری نہیں دیتے ہو نہ دو، ہم کو سیاست میں نہیں چاہیے، تجارت میں اپنا ساتھی نہیں بناتے ہو نہ بناؤ، ہم کو اپنے ساتھ شادی میں نہیں بلاتے ہو نہ بناؤ، ہم کو اپنے ساتھ نہیں اٹھاتے بٹھاتے ہو نہ بٹھاؤ، ہمارے ساتھ بیٹھنے سے ڈرتے ہو نہ ڈرو، ہم کو اپنے ساتھ نہ لے چلو، یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں چاہیے۔ لیکن ہندوستان کا مسلمان جو چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ میرے پیارے اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے پرکھوں کی گردنیں سولی پر لٹکی ہے، علماء کرام نے اپنی اپنی گردنوں کا نذرانہ دیا ہے۔ ہمیں سیاست میں مقام نہیں ملتا ہے تو نہ دو، تجارت میں ساتھ نہیں ملتا ہے تو نہ دو، لیکن کم از کم ہمیں اپنی طرح پکا ہندوستانی تو جانا۔ یہی سوال اٹھ رہا ہے بار بار نا ہر طرف سے کہ تم ہندوستانی ہو، اس کا ثبوت کیا ہے؟ تم ہندوستانی وفادار ہو، اس کا ثبوت کیا ہے؟ کم از کم یہ ساری چیزیں تو نہ دو، لیکن اپنی طرح پکا ہندوستانی تو سمجھو۔ اور یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ برادران وطن سے ہے، کفار و مشرکین سے ہے۔ کس سے مطالبہ ہو رہا ہے؟ جو ایک نہیں سینکڑوں خداؤں کی پوجا کرتے ہیں ان سے مطالبہ ہوتا ہے۔ کم از کم ہمیں اپنے ساتھ نہیں تو کم از کم پکا ہندوستانی تو سمجھو، ہم پکے ہندوستانی ہیں۔ تم گجرات میں ہماری بیویوں کو، ہماری بچیوں کو مارتے ہو، تم بمبئی کی دھرتی پر ہمارے بچوں کو قتل کرتے ہو، تم جو ہے بھاگلپور میں ٹرینوں کو نظر آتش کر دیتے ہو، یہ ساری چیزیں تو دیکھی جاتی ہیں، اور سب کی سسکیاں لے لے کے اپنی فریاد کو ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ ٹھیک ہے دنگا فساد کر کے ہمارے گھروں کو اجاڑ دو، بہن بیٹیوں کی عزت پامال ہو رہی ہے، ساری چیزیں منظور ہے، لیکن اب تو کم از کم اپنی طرح پکا ہندوستانی تو سمجھو۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟
कुफ्फार और मुशरिकीन से अपनी तरह पक्का हिंदुस्तानी तो समझो, आयत करीमा की मिसाल है ये और कौम का दर्द है ये। अपनी तरह पक्का, जरा बोले, क्या हिंदुस्तानी होने पर आपको फख्र नहीं है? अगर है तो हाथ उठा दो हिंदुस्तान के नाम पे। इसलिए कि हम जितना अपने दीन से प्यार करते हैं, अपना मुल्क से भी उतना ही वफादारी के साथ प्यार करते हैं। और ये हमें किसी दुनियादार से नहीं, हमें महबूब परवरदिगार से ये दौलत मिली है। कम से कम हमें तुम पक्का हिंदुस्तानी तो समझो। इसी तरह जब मक्के की धरती पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और ऐलान नबूवत को जब फरमाया है, तो कभी आपके जो है कंधे पर हालत सजदा में ऊंटों की ओझड़ी डाल दी जाती है, कभी आपके रास्ते में कांटे बिछा दिए जाते हैं और कांटे चुभते हैं तो खून से फव्वारा उबल पड़ता है, कभी पत्थर मारा जाता है। ताइफ की धरती का सारा मामला आप जो है उठाकर देख लीजिए, उसकी तारीख पढ़कर देख लीजिए। जब जवानों ने आपके ऊपर पत्थर मारा था, मुस्तफा का सर फट गया था और आपका खून अक़दस बहकर बाहर निकल रहा था और पहरम आपको सताया जा रहा था, मारा जा रहा था, आपके रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे थे, आपको तकलीफ दी जा रही थी और दुनिया क्या समझ रही थी, इनको मारो, ये जादूगर है। तो मुस्तफा की ज़बान से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए मेरे मुस्तफा आप कह दे इन कुफ्फार मुशरिकीन से, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए मक्के वालों तुम मुझे मारते हो, मेरा जिस्म फटता है, मुझे तकलीफ होती है, मेरा खून बहता है, मेरे आंखों में आंसू आते हैं, मुझे गालियां देते हो, मेरे दिल को जख्म पहुंचता है, मुझे मारते हो, हाथों में चोट लगती है, मेरे रास्ते में कांटे बिछाते हो, पाँव में कांटा चुभ जाता है, खून का फव्वारा उबल पड़ता है। इसलिए मक्के वालों अपनी बिरादरी में न शामिल करो, कोई बात नहीं, हमारा बाइकाट कर रहे हो कोई बात नहीं, हमारे साथ इसमें बैठने से भाग रहे हो कोई बात नहीं, हमारी तकरीरें नहीं सुनते हो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम तुम अपनी तरह हमें इंसान तो समझो। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कम से कम अपने बिरादरी में अपने साथ हमें नहीं लेते, हमारी बातों को कबूल नहीं करते, हमारे जलसों में नहीं बैठते, हमारी महफिलों में नहीं आते, तो कम से कम तुम अपनी तरह हमें जो है इंसान तो समझो, अपनी तरह इंसान तो समझो। दो जुमले में समझ चाहिए, मुस्तफा का खिताब किससे हो रहा है? मक्के की धरती पर कुफ्फारो मुशरिकीन से हो रहा है। जरा बोले सुभान अल्लाह। ए कुफ्फारो मुशरिकीन मुझे मारते हो, खून बहता है मेरा, चोट लगती है, दर्द होता है, मुझे तकलीफ होती है, तो कम से कम मुझे रसूल नहीं मानते हो, ना मानो, कम से कम अपनी तरह इंसान तो जानो। तवज्जो, 100वें विसाल की हदीस पाक मुफ्तियाने किराम जलवाजार है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100वें विसाल रखना शुरू कर दिया, तो सहाबा ने इश्क़ मोहब्बत में कहा, या रसूल अल्लाह हम भी रोज़ा रखेंगे। 100वें विसाल किसे कहते हैं? ना इफ्तारी हो, ना सहरी हो, ना खाना हो, ना पानी हो, भाई हम आदमी भूखा हो, रोज़ा रख रहा हो, रोज़ा रख रहा हो। सहाबा किराम ने पैरवी करना शुरू कर दिया, एक दिन रखा, 2 दिन रखा, कमज़ोर हो गए, चलने फिरने की ताकत नहीं। मुस्तफा जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्यों? तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह आपको 100वें विसाल रखते हुए